احمدہ و نصلی و نسلم علی رسولہ النبی الکریم الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ معزز ناظرین و سامعین، یزید کے متعلق ہم اکابرین امت کا عقیدہ پڑھ رہے ہیں، اس لیے کہ نبی کائنات جان دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم اختلاف دیکھو تو بڑی جماعت کے ساتھ ہو جاؤ، اور جب ہم بڑی جماعت کو دیکھتے ہیں تو کلہم یعنی 13 صدیوں تک کے علماء اس بات پر متفق ہیں کہ یزید جری علی القبائر تھا، فاسق تھا، فاجر تھا۔ یہ اتفاق ہے اہل سنت و جماعت کا۔ لیکن اس دور کے اندر کچھ ناعقبت اندیش ایسے لوگ اور ملا جو اپنے آپ کو بڑا محقق مدقق سمجھتے ہیں، ایسی کتابیں انہوں نے لکھی یزید کے فیور میں اور حضرت امام علی مقام امام حسین کے اقدام کے خلاف، جس میں سے ایک کتاب میرے ہاتھ میں یہ ہے خلافت رشید ابن رشید، اور اس کا رائٹر ہے خلافت رشید ابن رشید کا رائٹر ہے ابو یزید محمد دین بٹ۔ اور اس نے کیا لکھا کہ خلافت رشید ابن رشید امیر المؤمنین سیدنا یزید، آگے لکھا رضی اللہ عنہ، قرآن حدیث صحابہ اکرام کے مسلک اور تاریخ کی روشنی میں، وصلی اللہ امیر المؤمنین یزید رضی اللہ تعالی عنہ و احسن الجزاء۔ یہ کتاب یزید کے فیور میں لکھی گئی۔ اسی طرح واقعہ کربلا اور سیدنا یزید، یہ کتاب، اس کا حصہ 2 میں میرے ہاتھ میں روایات تاریخ اور ارشادات اکابر کی روشنی میں لکھنے والے ہیں جناب ابو الحسین محمد عظیم الدین صدیقی، فاضل جامعۃ العلوم الاسلامیہ، علامہ بنوری ٹاؤن کراچی، اور یہ کراچی سے چھپی ہوئی کتاب، یہ یزید کے فیور میں لکھی گئی۔ اس کتاب کے جو اینڈ پہ لکھا ہوا ہے وہ سن لیں، ارشاد گرامی حجت الاسلام امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ترجمہ، رہا ان یعنی یزید خلیفہ یزید پر رحمۃ اللہ علیہ کہنا سو یہ نہ صرف جائز بلکہ مستحب ہے، اور ہم تو اپنی نمازوں میں تمام مسلمانوں کے ساتھ ان پر رحمت کی دعا کرتے ہیں۔ یہ ابن کثیر جلد 12 صفحہ 173 کا حوالہ دیا۔ یہ یزید کے فیور میں کتاب لکھی گئی۔ اسی طرح تیسری کتاب جو یزید کے فیور میں لکھی گئی وہ یہ میرے ہاتھ میں ہے اور آپ کے سامنے، خلافت معاویہ رضی اللہ عنہ و یزید رحمہ اللہ۔ اب لکھنے والے کون ہیں؟ علامہ محمود احمد عباسی۔ اب اس کتاب کے اندر تقریز کس کس نے لکھی اور اس کی تائید کس کس نے کی، نام ملتے ہیں اس کتاب کے اندر، وہ سن لیں۔ پہلا نام ہے علامہ محب الدین الخطیب المصری، متوفہ 1390 یعنی 1970، اس نے اس کتاب کی تائید کی۔ مولانا عامر عثمانی، مدیر ماہنامہ تجلی دیوبند، انہوں نے اس کتاب کی تائید کی۔ ابو یزید محمد بن بٹ، جس کا میں نے خلافت رشید ابن رشید کا حوالہ دیا، اس نے اس کی تصدیق کی۔ شیخ المحدثین علامہ عطاء اللہ حنیف بھوجیانی اہل حدیث، انہوں نے اس کی تصدیق کی۔ مولانا منظور نعمانی دیوبندی، انہوں نے اس کتاب کی تصدیق کی۔ دکتور حمد محمد العرینان، یہ جدہ و شیخ محمد بن ابراہیم الشیبانی کویت، ان دونوں نے اس کتاب کی تائید کی۔ علامہ خالد گرجاکھی گجرانوالا اہل حدیث عالم ہیں، انہوں نے اس کتاب کی تائید کی۔ مولانا محمد ادریس فاروقی، انہوں نے اس کتاب کی تائید کی۔ مولانا عبد القدوس ہاشمی، یہ کراچی کے ہیں، انہوں نے اس کتاب کی تائید کی۔ حافظ صلاح الدین یوسف اہل حدیث عالم ہیں، انہوں نے اس کتاب کی تائید کی۔ اسی طرح علامہ عتیق الرحمن سنبلی، یہ دیوبندی عالم دین ہیں، انہوں نے اس کتاب کی تائید کی۔ اسی طرح اس کتاب کے اندر مولانا عبد الوہاب آروی، ان کا تبصرہ موجود ہے جو اس کی فیور میں ہے۔ علامہ عطاء اللہ حنیف بھوجیانی کا تبصرہ اس کتاب کے اندر موجود ہے۔ یعنی بے شمار دیوبندی اور وہابی علماء نے اس کتاب کی تائید کی، اور یہاں تک اس کی تعریفوں کے پل باندھے کہ یہ واقعہ بھی نہیں ہے، یہ 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 بھی نہیں ہے۔ حضرت امام علی مقام امام حسین کو اسی کتاب میں خلافت معاویہ و یزید کے اندر تابعی لکھا گیا کہ آپ تابعی ہیں، صحابی نہیں ہیں۔ اور یزید کے بارے میں کیا لکھا گیا وہ سن لیں، یہ صفحہ 174 ہے۔ یزید کے بارے میں لکھتے ہیں کہ اور یہ دلیل اس کی ہے کہ ان کے امام احمد کے نزدیک ان کی یعنی امیر یزید کی عظیم منزلت تھی، یہاں تک کہ ان کو زہاد صحابہ و تابعین کے زمرہ میں شمار کیا ہے جن کے اقوال کی پیروی کی جاتی ہے۔ یعنی یزید زاہد بندہ تھا جس کے اقوال کی لوگ پیروی کرتے تھے، اور وہ فاسق و فاجر نہیں تھا، اور ان کے مواعظ سے ہدایت حاصل کی جاتی۔ اور ہاں انہوں نے کس نے، یہ جناب والا قاضی موصوف ہیں، قاضی ابو بکر عربی شاگرد حجت الاسلام امام غزالی اپنی کتاب العواصم میں بیان کرتے ہیں۔ تو کتاب زہد کے اندر، کتاب زہد کا حوالہ دیا کہ امام احمد بن حنبل نے کتاب زہد کے اندر
انہوں نے تابعین کے تذکرے سے قبل ہی صحابہ کے زمرہ کے ساتھ ہی ان کو شامل کیا ہے. یعنی جہاں زاہدوں کی کتاب الزہاد کے اندر زاہدوں کا تذکرہ ہے تو زاہدوں کے تذکرہ میں سب سے پہلا تذکرہ زہاد صحابہ کرام کا کیا ہے. تو زہاد صحابہ، زاہد صحابہ کی لسٹ کے اندر انہوں نے یزید کو ذکر کیا. یہ کتاب کیا کہہ رہی ہے؟ جبکہ اصل حقیقت کچھ ہے، کتاب الزہاد کے اندر کچھ بھی نہیں لکھا ہوا، لیکن یہ کتاب کیا بتا رہی ہے کہ یزید صحابی ہے. جبکہ وہ پیدا کب ہوا؟ 25 یا 24 سن ہجری کو، 24 سن ہجری یا 25 کو. اور نبی رحمت شفیع امت جان دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا انتقال پرملال کب ہوا؟ 11 ہجری کو. تو جو آقا کریم جان دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی وصال پرملال کے 13-14 سال بعد پیدا ہو رہا ہے، وہ صحابی کس طرح؟ لیکن اس کو صحابہ کے زمرے میں رکھ لیا. اور امام علی مقام امام حسین جو دوش مصطفیٰ پہ سوار ہوتے، جن سے نانا کھیلا کرتے، جن کی خاطر سجدے لمبے ہوتے، جن کو حسین و منی و انا من حسین کہتے، نبی رحمت شفیع امت جان دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جنہوں نے زیارت کی اور حضور کی احادیث، خود سنی ہوئی احادیث آگے امت کو جنہوں نے بیان کی، اس امام علی مقام امام حسین کو اسی کتاب کے صفحہ 261 کے اندر لکھا کہ وہ صحابی نہیں بلکہ تابعی تھے. یہ میرے پاس ایک روایت ہے، کہا صالح بن احمد بن حنبل اپنے والد سے بیان کرتے ہیں کہ حسن بن علی ثقہ تابعی تھے. یہ قول غریب ہے، تاہم حسین کے بارے میں بدرجہ اولا کہا جائے گا کہ وہ تابعی ہیں، صحابہ کے زمرہ میں شامل نہیں تھے. امام علی مقام امام حسین کیا ہوئے؟ تابعی. یزید کیا ہوا؟ صحابی. سبحان اللہ. یہ کتاب ہے. اب اس کا رد عقلی طور پر بھی تاریخی طور پر بھی ہے، لیکن یہ لوگ اپنے آپ کو منسوب کرتے ہیں کن کی طرف؟ اپنے آپ کو ٹائٹل دیتے ہیں اہل سنت کا، مجدد الفسانی کی طرف منسوب کرتے ہیں، مجدد الفسانی کی تعلیمات کا اپنے آپ کو ٹھیکیدار سمجھے ہوئے ہیں. جبکہ یہ میرے ہاتھ میں مکتوبات امام ربانی ہے، میں مکتوبات امام ربانی سے ہی حضرت مجدد الفسانی علیہ رحمہ کا ایک قول، ایک مکتوب کا ایک جزیہ ٹکڑا آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ وہ آپ یزید کے بارے میں کیا کہتے تھے. صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے حالات میں لکھتے لکھتے آخر میں لکھتے، اور کم بخت یزید اصحاب سے نہیں ہے. اس کی بدبختی میں کس کو کلام ہے؟ جو کام اس بدبخت نے کیا کوئی کافر فرنگ بھی نہیں کر سکتا. بڑے سے بڑا کافر، بڑے سے بڑا چوٹی کا ظالم شخص، کافر شخص بھی وہ کام نہیں کر سکتا جو اس نے کی ہے. اہل بیت پاک کو ذبح اس نے کر دیا، مدینہ منورہ میں چڑھائی اس نے کی، مکہ مکرمہ میں چڑھائی اس نے کی، اور ساتھ کیا لکھنے ہیں؟ بدبخت. اور یہ کیا کہتے ہیں؟ صحابہ میں شامل امیر یزید. آگے لکھا اہل سنت و جماعت میں سے بعض علماء نے اس کے لعنت کرنے میں جو توقف کیا ہے تو اس لحاظ سے نہیں کیا کہ وہ اس سے راضی ہیں. بعض جو علماء نے اپنی کتابوں کے اندر کہا کہ لعنت و تکفیر نہیں کی جائے گی، لعنت شخصی نہیں کی جائے گی، تکفیر شخصی نہیں کی جائے گی، تو وہ اس لیے نہیں کہ وہ اس سے راضی ہیں، اس کے افعال سے راضی ہیں، بلکہ اس کے رجوع اور توبہ کے احتمال پر کیا ہے. یعنی ان کو احتمال ہے کہ شاید اس نے توبہ کر لی ہو، کیونکہ اللہ ارشاد فرماتا ہے الا من تابا، لیکن جو توبہ کر جائے گا ہم اس کے گناہوں کو معاف کر دیں گے. ہو سکتا ہے کہ اس نے توبہ کی ہو، وہ احتمال توبہ کے اوپر انہوں نے توقف کیا ہے، ورنہ اس پر توقف بنتا ہی نہیں تھا. میں انشاءاللہ وہ بھی واضح کروں گا کہ اس نے وہ توبہ بھی نہیں کی. تو بتانا یہ چاہتا ہوں اس دور کے اندر بھی یزید کی فیور کے بندے لوگ، میں انشاءاللہ اگلی نشستوں کے اندر باقاعدہ ان کتابوں کے حوالے آپ کے سامنے رکھوں گا کہ انہوں نے کیا کیا لکھا. لیکن سر دست یہ ہے کہ میں پہلے اکابرین امت کا نظریہ آپ کے سامنے رکھوں. اللہ تعالیٰ ان شریروں کے شر سے امت مسلمہ کے ایمان کو محفوظ فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم.